بڑا ہی خوبصورت مقام ہے درود تاج کا یہ، اور ایک ایک لفظ روح کے اندر خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید العربی والعجم، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عرب و عجم کے سردار ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں انا سید العالمین، میں تو سارے عالمین کا سردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر یوں فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا، تو میں سب کا سردار ہوں۔ یہ عظیم سرداری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ جسمہ مقدس، آپ کا جسم مقدس ہے، مطہر پاک ہے، اور معطر خوشبوؤں سے لبریز ہے۔ اب یہ تین اوصاف یہاں ذکر گئے۔ مقدس اور پاکی کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر مکمل حیات طیبہ میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ مکھی وہاں بیٹھتی ہے جہاں آلودگی ہو۔ سرکار کریم علیہ السلام سراپا نفاست و طہارت ہیں، اس لیے مکھی کا وہاں کام ہی کیا تھا، اس لیے مکھی آپ کے بدن اقدس پر کبھی نہ بیٹھی۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا بات۔ اور دوسرا فرمایا کہ آپ کا جسم اقدس پر خوشبوئیں اٹھتی، اور ایسی خوشبو جس خوشبو کی مثال نہ ہوتی۔ اب اس پہ میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ کائنات حضرت مخدومہ امت، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ زہرا پاک حضور کے تربت انور پر حاضر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سر اقدس اپنا چہرہ رخسار حضور کی تربت پر رکھ دیا، اللہ اکبر۔ اور جو وہاں سے محسوس کیا اب آپ نے اس کو شعری زبان میں بیان کیا، کیونکہ اس سے بہتر میرے خیال میں اور عبارت نہیں تھی جس سے اس کی ترجمانی کی جا سکتی، جو آپ کی فیلنگز تھی۔ آپ فرمانے لگی ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیہ۔ آپ فرمانے لگیں کہ جس نے بھی ایک مرتبہ میرے بابا جان کی تربت اقدس کو سونگ لیا، وہ زندگی بھر ایسی خوشبو کبھی کہیں نہیں سونگ سکے گا۔ کیا کہنے، سبحان۔ اچھا، یہ تو اس خاک کی خوشبو کا عالم ہے جو حضور کے بدن اقدس سے مس ہوئی۔ خود حضور کے جسم اقدس کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی خدمت میں 10 سال خدمت کرتے رہے، وہ فرماتے ہیں ولا شممت مسکن ولا عنبر اطیب من رائحۃ النبی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے مشک و عنبر کی خوشبو بھی ایسی کبھی نہیں سونگھی جو خوشبو میں نے رسول اللہ کے بدن اقدس سے سونگھی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایسی روایت کہ ایمان تازہ ہو جائے وہ اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر بن سامورہ کی روایت ہے اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضور آقا کریم علیہ السلام مسجد اقدس سے باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام بچوں سے پیار کرتے تھے۔ آپ نے کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی کے رخسار پر ہاتھ رکھا، تو میرا دل نکل کر باہر آئے کہ کاش یہ شرف مجھے بھی ملے، تو میں بھی بچوں میں شامل ہو کر آگے ہو گیا، تو حضور نے میرے بھی رخسار پر اپنا ہاتھ مبارک مس کر دیا۔ اب جب ہاتھ مس ہوا تو حضرت جابر کے جو فیلنگز تھی، جو محسوسات تھے، وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی محسوس کی کہ جیسے ابھی ابھی اللہ کے رسول کسی عطار کے صندوق سے ہاتھ باہر نکال کر میرے رخسار پر مس کر مجھے اس قدر خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ میری کیفیات تھی۔ حضرت ام سلمہ نے تو حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک کو، حضرت انس کی والدہ نے بھی حضور کے پسینے مبارک کو جمع کر کے ایک شیشی میں رکھا ہوا تھا، اور جب کبھی وہ شیشی کھولتی تو لوگ کہتے کہ ہمیں یہ خوشبو کہیں سے نہیں ملتی، کہ آپ بتائیے آپ یہ کہاں سے پرچیز کرتی ہیں؟ تو حضرت انس کی والدہ فرماتی ہیں بازار میں کہیں سے نہیں ملے گی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بدن اقدس کی خوشبو ہے، جس خوشبو کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو ان ساری پیاری باتوں کو، خوبصورت کیفیات کو، اور حضور علیہ السلام کی ان جسمانی تقدیس اور شانوں کو جمع کر کے اس ایک سینٹنس میں صاحب درود تاج نے بیان کیا ہے۔